ویلکم بیک جاگو دنیا. اینڈ ایز آئی پرومسڈ ایک بہت خاص سیگمنٹ, ہمارا سیگمنٹ رضا کاظم کے ساتھ. وی ہیو ٹو نیم آر سیگمنٹ. رضا بھائی السلام علیکم. وی ہیو ٹو فائنڈ اے نیم فار آر سیگمنٹ. The name is دنیا ٹی وی. دنیا ٹی وی. اچھا, اس سے پہلے ہم ابھی رضا بھائی ایک ویڈیو دکھا رہے تھے ویورس کو. اس ویڈیو میں یہ ابرار کا نیا ویڈیو ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک ینگ بوائے ہوز ٹرینڈ فار سوسائڈ بامبنگ, خودکش حملہ وار بننے کے لیے ٹرین ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا ایک کشمکش میں پھنس جاتا ہے, اور وہ پھر اینڈ میں وہ واپس گھر چلا جاتا ہے وہ, اور وہ بمباری نہیں کرتا. لیکن اٹس اے بیوٹیفل ویڈیو, لیکن بٹ آئیڈیلسٹک, کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے جس قسم کی ٹریننگ ملتی ہے جہادیوں کو, بہت کم ایک وہ گنجائش اور مارجن چھوڑتے ہیں کہ وہ نرم ہو پگھل جائیں یا سینٹیمنٹل ہو جائیں اور واپس گھر کے رخ مڑ جائیں. They're really convinced. I mean, how much do you know? Do you have any idea کہ جو جہادیوں کی ٹریننگ ہے؟ No, I don't know any. I don't have any hands-on knowledge of the training procedures, but I have a general idea how these trainings are done. But ٹھیک کہہ رہی ہو کہ وہ آپ کے خیال میں جو ایک یہ ایک انتہا پسندی, جو ابھی I was talking to سلیم بخاری صاحب about how there was a reading in LUMS about the same thing, about jihadis being trained, and LUMS کے students بہت reactionary ہوئے. They got up and they started speaking کہ بھئی to the author کہ آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور جہادیوں کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے, آپ نے بہت برا ایک امیج دیا ہے پاکستان کا اور اسلام کا غیر sort of فورن کنٹریز میں. سو ایک تو جو انتہا پسندی ہمارے انسٹیٹیوشنز میں سیپ کر رہی ہے, اور this sort of Islamicization of the young mind. How does one prevent that? نادیہ, اگر اس کو if you want to examine it analytically, then it's a very important thing. دیکھیے, آپ وہ مطلب کوئی کرائم وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ کچھ ٹیشو مل جائے, کچھ سیلز مل جائیں تاکہ اس کے جینز کا وہ ڈی این اے کا کر لیں. تو دیکھیے, وہ ڈی این اے کرنے سے ایک سیل میں سے ان کو باقی اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے نا, اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ مثلا لمز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ اپنا پاکستان کا ڈی این اے کا حصہ ایک سمجھ لیں, ان کو اس نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ تو آپ اس کے ذریعے بھی, وہ بھی ایک سرا ہے سمجھنے کا, کھوج کرنے کا, معلوم کرنے کا کہ جو جنرل مسئلہ کیا. یہ تو ظاہر ہے آپ کی بات سے کہ اگر لمز کے طالب علموں کا کوئی خاص پہلو ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے, تو پورے پاکستان سے تعلق ہے اس کا, یہی بنا ہے, کہ باہر سے تو امپورٹ نہیں ہوا ہے. سوائن فلو کی طرح سے وہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو اٹ بی ویری انٹرسٹنگ کہ آپ اسی دیکھیں. لمز کے جو بچے ہیں, ظاہر میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کی بات کی بنا پر کر رہا ہوں کہ لمز میں ایک اور دوسرے انسٹیٹیوشن میں بھی ایک جہادی اور ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ابھر رہی ہیں. تو یہ 4th جنریشن ہے, 4تھی جنریشن ہے. میری جنریشن جو تھی وہ دوسری جنریشن تھی پاکستان بننے کے بعد. میں 18 سال کا تھا, تو میں تو باغ ڈور میرے ہاتھ میں تو نہیں تھی میری جنریشن کے, میری ایلڈر جنریشن تھی, ان کو ہم نے قریب سے دیکھا. بی اے میں پڑھتا تھا تو ضرور قریب سے دیکھا ہوگا. اس کے بعد میرے بچوں کی جنریشن جو اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا کچھ ہو چکے ہیں ریٹائر, اس کے بعد ان کے بچے, اور اس کے بعد ان بچوں کے, تو یہ 4تھی جنریشن ہے. تو یہ دیکھیے, یہ آسمان سے نہیں آئے ہیں. لمز کے بچوں کی اگر آپ بات کرنی تو ان کے والدین کی بات کریں, ان کے والدین کی بات کریں, اور لمز بنانے والوں کی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان کی کال سنتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی ہیلو, کون بول رہی ہے؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں نادیہ؟ شکر الحمدللہ. صبا آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, فٹ فاٹ, ٹھیک ٹاپ. جی بتائیے, ہم رضا کاظم کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ نادیہ, ایسا ہے کہ میں کچھ اپنے جو آج کل موجودہ حالات ہیں انہی پہ بات کرنا چاہوں گی. جی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں کیسے کرائسس ہو رہے ہیں, اور ایون کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ سیف اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا.
وٹ ایور ہی از ریلیجیس میٹر پہ لے لیں آپ, ان کو سوشل ایشوز پہ لے لیں, تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہم ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ ہمارا فیوچر سیکیور نہ ہو. اچھا, کوئی بندہ ہمارا فیوچر سیکیور نہیں کرنا چاہتا. کیا آیا یہ درست ہے کہ جب آپ ایک بندے کو ایک لائن میں کھڑے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو اس قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے, کیا یہ ان لوگوں کے لیے ناانصافی نہیں ہے جو اسٹوڈنٹس غریب ہیں یا جو لوگ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں یا جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ کہاں جائیں؟ بے شک بے شک. تھینک یو صبا. رضا صاحب, صبا کو کیا کہیں گے آپ کہ ایک جو ایک تعلیم میں جو ایک اس کو ان کو لگ رہا ہے ایک تعصب سا ہے کہ بھائی آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تعلیم کو اے لیول, بی لیول, سی لیول, ڈی لیول, اینڈ جو ایک طبقاتی فرق بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے, اینڈ ایک طرح کی معیار کی اور ایک طرح کی تعلیم سب کو نہیں دی جاتی. یہ آپ بتائیے, میں تو صحیح بات یہ بات صحیح ان کی. اب ان کی تجویز شاید کیا ہے, تجویز آپ کیا سمجھ صبا کی کہ سب ایک ہی طرح کی تعلیم ہونی چاہیے؟ I think وہ یہ کہہ رہی ہے کہ everybody has should get equal rights education to the same sort of education. ہمارے لوکل کورسز ہیں وہ ہونی چاہیے. یعنی جو ہم دیکھیں ہمارے کئی سطح کی تعلیم ہے. صبا کیا کہہ رہی تھی کہ ادنا سطح کا جو معیار ہے اسی کو ہم کو یونیفارم کرنا چاہیے, یا کوئی درمیانی سطح کا جیسے سینٹرل ماڈل اسکول ہے ایک ہی طرح کی, یا گرامر اسکول کا کہہ رہی ہیں کہ کون سا معیار چاہتی ہیں وہ؟ آئی تھنک اچھا معیار چاہتی ہیں سب کے لیے, سب کے لیے ہو, سب کے. تو اب دیکھیں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے انگریزی اسکول میں جائیں, اور ان میں سے کئی لوگ میرے خیال میں چوریاں بھی کرتے ہیں بچوں کی فیس دینے کے لیے. وہ تو چاہتے ہیں کہ انگریزی اسکول میں, یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے ملک میں ہر شخص جانتا ہے کہ بہترین تعلیم اس کے بچوں کو ملے اور وہ انگریزی تعلیم. کاش کہ میرا بیٹا پنجابی اور اردو بول سکتا ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ وہ عام کرنا چاہیے, تو پھر بڑی اچھی بات ہے, میں تو اس کے حق میں ہوں. ٹو گو بیک ٹو واٹ یو آر سیئنگ, بہت اہم ایک بات کہ سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں اب ہاؤ اب نہیں, اب کیا سمجھنا چاہیے how to address the it's a question of, and how do you feel کہ کیا how do we address the problem. بات یہ ہے کہ get out of the reactive mode کہ ایک دوسرے کو خالی برا کہنا. اگر سنجیدگی سے بات کرنی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے, وجہ کیا ہے. I must say کہ میں I am here to blame as well, کیونکہ میں بھی اکثر بیٹھ کے تنقید کر لیتی ہوں. all are done but let's move on. اس کے اگلی بات بھی تو کریں to understand the problem. اچھا, وہ اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس کو سٹارٹ کریں. پہلے تو وہ ذہن کو اس راستے پر لائے. کوئی اور کالر نہیں, کالر نہیں, سیگمنٹ ختم. بٹ یہ بہت اہم بات ہوئی ہے اینڈ اٹس گڈ بیکاز اٹس گیون اس سارٹ آف گراؤنڈ کہ رضا صاحب کے ساتھ جو سیگمنٹ ہوگا پھر یہی کوشش ہوئے گی کہ ان سے ہم سولوشنز اور حل نکالیں. ہاں, پیکیج ڈیل تو نہ ایکسپیکٹ, پیکیج ڈیل ہے کہ آپ سے ہم سیکھیں گے, شروعات ہو سکتی ہے, شروعات ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ہم سیکھیں گے آپ سے. سب لوگ مل کے کریں گے تبھی ہوگا, ایک آدمی کرنے سے تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بٹ وی نیڈ سم ون ٹو لیڈ دا فوج. نہیں, آپ لیڈ کریں گے, یو لک اٹ, دین یو آر مائی سیکنڈ ان کمانڈ. یس, شیور, سرٹنلی. اینڈ پلیزر رضا صاحب اگین ہیونگ یو ود اس. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے اگلے گیسٹ بھی بہت خاص ہیں. تب تک کے لیے بریک پہ جاتے ہیں.